الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.06 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 6 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 5۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ولا روٹ ورڈ ہے، لام الف سے معنی اور نہیں، اینڈ ڈو ناٹ۔ تو الف تایا سے ہے، معنی دو، گیو۔ السفہاء سین فاہا سے ہے، لفظی معنی بے عقل کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اشارہ یتیم بچوں کی طرف ہے۔ دا فولش۔ اموالکم میم واو لام سے ہے، معنی تمہارے مال، یور ویلتھ۔ التی الف لام لام تایا سے ہے، معنی جو، وچ۔ جعلا جیم عین لام سے ہے، معنی بنایا، میڈ۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ لکم لام سے ہے، معنی تمہارے لیے، فور یو۔ قیام قاف واو میم سے ہے، معنی سہارا، a means of support۔ ورزقوہم را زا قاف سے ہے، معنی اور انہیں کھلاتے رہو، and feed them۔ فیہا فایا سے ہے، معنی اس میں سے، with it۔ وکسوہم کاف سین واو سے ہے، معنی اور انہیں پہناتے رہو، and clothe them۔ وقولو قاف واو لام سے ہے، معنی اور کہو، and speak۔ لہم لام سے ہے، معنی ان سے، to them۔ قولا قاف واو لام سے ہے، معنی بات، words۔ معروفہ عین روافا سے ہے، معنی معقول، of kindness اور appropriate۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور نہ دو نادانوں کو، اموالکم التی اپنے مال جس پر، جعل اللہ لکم قیاما اللہ نے تم کو گزران کا ذریعہ بنایا ہے، وارزقوہم فیہا اور انہیں اس سے کھلاتے رہو، وکسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے معقول بات۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور نہ دو نادانوں کو اپنے مال جس پر اللہ نے تم کو گزران کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس سے کھلاتے رہو اور انہیں پہناتے رہو اور کہو ان سے معقول بات۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ and give not to the foolish what is in أَمْوَالَكُمُ الَّتِي you are keeping of their wealth جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا which Allah has given you to maintain وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا but feed them from it وَاكْسُوهُمْ and clothe them وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا and speak kindly unto them۔ Complete translation دیکھیں۔ And give not to the foolish what is in your keeping of their wealth which Allah has given you to maintain but feed them from it and clothe them and speak kindly unto them۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا اور نہ دو نادانوں کو اپنے مال جس پر اللہ نے تم کو گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہاں نادان سے مراد یتیم بچے ہیں جو میراث میں ملے مال کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر ان کو ان کا مال حوالے کر دیا جائے تو وہ سارے مال کا نقصان کر لیں۔ اس لیے ان کے ولی یعنی سرپرست یعنی گارڈین کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے مال جو کہ ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال خود کرے، ان کو کاروبار میں لگائے اور ان کی آمدنی سے یتیم بچوں کی کفالت کرے، یعنی اس آمدنی سے ان کے کھانے پینے، لباس و مکان کا انتظام کرے۔ ان کے مال اس وقت ان کے سپرد کر دیں جبکہ مال کے صحیح انتظام اور اسے نفع بخش کاروبار میں لگانے کی قابلیت ان میں موجود ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ شعور کو نہ پہنچے۔ سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ یتیموں کے مال کی دیکھ بھال کرے، بلکہ اس کو کاروبار میں لگا کر اس کی آمدنی سے یتیم بچوں کی کفالت کرے، یعنی ان کا کھانا پینا، لباس، مکان، علاج وغیرہ، یہاں تک کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی اس آمدنی سے کرے، اور ان کا مال اس وقت ان کے سپرد کر دیں جبکہ وہ مال کے صحیح انتظام کے قابل ہو جائیں، نفع بخش کاروبار میں لگانے کی قابلیت ان میں موجود ہو، یعنی وہ ایک عمر کو پہنچ جائیں
اور صلاحیت اور قابلیت جب تک انہیں پیدا نہ ہو ان کے مال ان کے سپرد نہ کریں۔ اگر ان میں قابلیت مفقود ہو یعنی ایبسنٹ ہو تو ممکن ہے کہ جو مال ان کے سپرد کیا جائے وہ انہیں اڑا کر ختم کر دیں، اور جب وہ شعور کو پہنچیں گے تو اپنے آپ کو فقر و افلاس کے زنجیروں میں بندھا ہوا پائیں گے۔ یعنی اگر چھوٹے بچوں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ مال کو خرچ کر دیں اور شعور تک پہنچنے سے پہلے وہ افلاسی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ باشعور نہیں تو ان کا مال حفاظت سے اپنے پاس رکھو اور ان کے خورد و نوش اور لباس کا اہتمام کرو، اور ان کو کچھ اسلوبی سے بتاتے رہو یہ مال و متاع تمہارا ہی ہے اور ہم نے تمہاری بہتری کے لیے اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی یتیم بچے چونکہ اپنے مال کا نقصان کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سرپرست کو حکم دیتا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اس کی آمدنی سے ان یتیم بچوں کی کفالت کی جائے، اور پھر انہیں یہ بھی اطلاع دیتے رہیں کہ یہ مال و متاع انہی کا ہے اور انہی کی بہتری کے لیے ہم نے سنبھال رکھا ہے، اور تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہر چیز تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اس آیت میں 2 الفاظ توجہ طلب ہیں۔ پہلا ہے اموالہم، ان کے مال کے بجائے اموالکم یعنی تمہارا مال فرمایا گیا، یعنی اللہ نے یتیم کے مال کو یتیم کا مال کہنے کے بجائے تمہارا مال کیوں فرمایا؟ اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ یتیموں کا مال اگرچہ کہ انہی کا ہے، لیکن کیونکہ وہ اور تم سب ایک ملت کے فرد ہو اس لیے گویا وہ تمہارا ہی ہے۔ یعنی اس کی حفاظت اور نگہداشت بالکل یوں کرو جیسے اپنے مال کی کرتے ہو۔ یعنی یتیموں کے مال کو تمہارا مال صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ تم اس مال کی حفاظت اور نگہداشت ایسے کرو جیسا کہ تم اپنی سیلف پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ آیت کا یہ حصہ ہے التی جعل اللہ لکم قیاما، جس پر اللہ نے تم کو گزران کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان الفاظ سے مال کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اظہار مقصود ہے، یعنی مال فضول اور قابل نفرت چیز نہیں ہے بلکہ تمہاری معاشی خوشحالی اور ترقی کا ستون ہے، اور اگر تم اس کو بے جا خرچ کر دیا کرو گے تو تمہیں معاشی اور اقتصادی فرصت نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اسے سنبھال کر رکھو اور سمجھ کر خرچ کرو۔ اللہ نے مال کو پورے معاشرے کے نظام معیشت کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، جس کے بغیر کوئی امت اپنا استقلال برقرار نہیں رکھ سکتی، اور اقتصادی بدحالی میں کوئی قوم اپنی کمر سیدھی اور سر اونچا نہیں رکھ سکتی۔ یعنی آیت کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کی کس قدر اہمیت ہے ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے، انسانوں کے سماج کے لیے، کیونکہ اگر انسان اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے تبھی وہ معاشی خوشحالی کو حاصل کر سکتا ہے، معاشی ترقی کو حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ مال کا بیجا خرچ کرتا ہے تو وہ بدحال ہو جائے گا، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، یعنی اکنومیکلی، فائنینشلی بہت ہی ویک ہو جائے گا، اور سماج میں، اپنے ماحول میں وہ ٹھیک سے اسٹینڈ اپ نہیں کر پائے گا، حالات کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مال کی حفاظت کرو، یہ تمہاری ترقی کے لیے ایک اہم پلر کی مثل ہے، ایک اہم ستون کے مثل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو اور پھر بھی وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بے وقوف کو دے دے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے وقوف کو اپنا مال نہ دو، تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ کیا ہو۔ یعنی یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدخلق ہو لیکن پھر بھی اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ شخص جو اپنا مال کسی بے وقوف کو ناسمجھ آدمی کو دے دے، اس کے حوالے کر دے اور پھر مال کی حفاظت کی دعا کرے یا مال کی واپسی کی دعا کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کو کسی بے وقوف ناسمجھ آدمی کو، انسان کو نہ دے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو قرض تو دیا ہے لیکن قرض پر کسی کو گواہ نہیں کیا۔ آج جو انڈر فوکس ہے اس کا آخری فریز ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے معقول بات۔ یعنی سرپرست کو حکم ہو رہا ہے کہ یتیم بچے، کمزور بچے جو ہیں ان کی سرپرستی میں ان سے وہ معروف طریقے سے بات کریں، رحم دلی سے، اخلاق سے، محبت سے بات کریں، ان سے اچھے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ اگرچہ یہ لوگ کم عقل ہیں لیکن پھر بھی احترام آدمیت کے تحت ان کی تاخیر جائز نہیں، ان سے بھلی بات کہو، یعنی ان سے نیکی اور صلہ رحمی کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محتاجوں سے سلوک کرنا چاہیے، اسے جسے بالفعل تصرف کا حق نہ ہو اس کے کھانے کپڑے کی خبر گیری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ نرم زبانی اور خوش خلقی سے پیش آنا چاہیے۔ یعنی
کسی کی سرپرستی میں اگر یتیم بچے ہوں تو صرف یتیم بچوں کا خیال ہی رکھنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، یعنی اس کی کفالت ہی کرنا اس کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ ان یتیم بچوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا بھی اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ مال انسان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے مال کی دیکھ بھال کرنے کا حکم ہے، یعنی ویلتھ جو ہے، مال جو ہے وہ ایک معاشرے کو سنبھالنے کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے، جیسے کہ ایک ستون ہے جو عمارت کو تھامے رکھنے کے لیے رول پلے کرتا ہے۔ یتیم، نادان اور کم عقلوں کی میراث کی حفاظت ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے مال یا اس کی آمدنی سے ان یتیموں کی کفالت کرنا بھی ولی یا سرپرست کی ذمہ داری ہوگی۔ ان کے بالغ ہونے پر ان کو ان کا مال لوٹا دینا چاہیے۔ کم عقل لوگ بھی احترام آدمیت کا حق رکھتے ہیں، چونکہ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے معقول بات، یعنی اپنے سبارڈینیٹ سے، کمزور لوگوں سے، یتیم بچوں سے جو کہ ہماری سرپرستی میں ہوتے ہیں، ان سے ہم خوش خلقی سے پیش آئیں، اخلاق سے، ادوار سے ان کے ساتھ معاملات کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔